رکھے اڑیسہ کے مربی عالم دین حضرت اقدس مولانا قاری محمد علی صاحب قاسمی دامت فیوزہم العالیہ نائب امیر شریعت اڑیسہ و محتمیم مدرسہ سراج العلوم سعد بٹیا سے درخواست کروں گا کہ حضرت مسرد خطابت میں آئیں اور اپنی معروضات کو ہم جملہ سامعین کے سامنے پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا۔ وإذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لحامل القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اور میرے چہیتے لاڈلے ہم سبوں کے مربی امیر شریعت ثالث کے برخوردار جانشین حضرت مولانا محمد بلال صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح اس معہد الشریعہ معہد السنہ والشریعہ کے مفتی آصف صاحب اور ان کے رفیق کار جتنے علماء اور حفاظ کرام، مدرسین، معلمین اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، عزیز طلبہ، مجھ ناچیز کو کچھ دیر بولنے کا موقع ان علماء نے دیا، جبکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ رب ذوالجلال نے ان لوگوں سے ایک عظیم کام، عظیم کردار ادا کرنے کا موقع بڑی اخلاص کے ساتھ دیا ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ یہ طلبہ عزیز بڑی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ اپنے شب و روز کو گزار رہے ہیں۔ ایک بچے نے تو جس کی تقریر میں نے اپنے موجودگی میں سنی ہے، ماشاءاللہ دل باغ باغ ہو گیا کہ بہت محنت، بڑی کاوشیں، بڑی جدوجہد ان کے اساتذہ نے ان پر کی ہے کہ ان کے زبان پر رب ذوالجلال کے کلام کو جاری کرتے ہوئے ان کے سینے میں اتارنے کی کوشش کی ہے۔ جب یہ طلبہ بڑے دلیری کے ساتھ، بڑی جودت اور جولانی کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے ننھا معصوم بول رہا ہے، اپنا کلام نہیں رب ذوالجلال کے کلام کو بول رہا ہے، نبی پاک کی سیرت پاک اور آپ کے فرمودات کو نقل کر رہا ہے اور من و عن نقل کر رہا ہے، جیسا ہونا چاہیے اس انداز میں بیان کر رہا ہے۔ بڑا دل باغ باغ ہو گیا۔ یہ ادارہ ماشاءاللہ
بہت ترقی یافتہ انداز سے گزر رہا ہے، گامزن ہے اور انشاءاللہ ترقی کی طرف گامزن ہے اور گامزن ہوتا چلا جائے گا۔ یہ پیش خیمہ ہے اس ادارے کی ترقی کا۔ دوستو بزرگوں، ان اداروں کے قائم کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ رب ذوالجلال کا جو سلیبس ہے، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دنیا میں بھیج کر اس کو اپنے سلیبس نوازتے ہوئے اس ڈیوٹی دی تھی اللہ نے کہ میرے بندو تم میرے ہو اور میرا کام کرو گے۔ اس کے لیے آئیڈیل میں کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ رجال اللہ بھی دیا ہوں۔ کتاب اللہ تو اللہ کی کتاب ہے، رجال اللہ کیا ہوتا ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کتاب اللہ ہی ملے، رجال اللہ نہ ملے تو کوئی کام ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ کتاب اللہ اللہ کی کتاب، رجال اللہ کتاب کے جاننے والے، رجال اللہ کتاب کے جاننے والے، کتاب کو پڑھ کر سیکھ کر بتلانے والے، یہ دونوں کا ہونا لازمی ہے۔ صرف کتاب اللہ رہے رجال اللہ نہ ہو تو کتاب سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ نے صرف کتاب دے کر کے ہمیں چھوڑ نہیں دیا، بلکہ کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ رجال اللہ بھی عطا کیے، ہر دور میں کیے، انبیاء مرسلین کی شکل میں کیے۔ بالآخر سرور کونین سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو آخری نبی اور اپنا آخری آئیڈیل، اپنا آخری نمونہ، سارے نبیوں کا خاتم اور دین بھی دیا، خاتم الادیان۔ سارے دین، اس دین کے آ جانے کے بعد پچھلے سب کے سب منسوخ کر دیے گئے، اور یہ دین حنیف اللہ نے جو دین پسند کیا اور اس کا اعلان کیا، اپنے نبی کی زبان سے کروایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے خوشخبری اور اس مجدے کے سنانے کے بعد ایسی تکمیل فرما دی کہ پھر اس کے بعد نہ کوئی آیت اتری، نہ کوئی سورت اتری، نہ کوئی اور دین اترے گا قیامت تک۔ اللہ نے اس دین کو مکمل کر کے رسول کریم سید عالم کے حوالے سے ہمیں دیا ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ یہ دین قیامت تک چلے۔ اسی لیے اللہ نے دوسری ادیانوں کی کتابوں کو محفوظ اور معمول نہیں رکھا، بلکہ وہ منسوخ کر دیے گئے۔ نہ توریت اب چلے گا، نہ انجیل کی تلاوت ہوگی، نہ زبور کو کوئی سمجھے گا، نہ سمجھنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ ایک کتاب وہ ہے اللہ کا کلام، کلام اللہ کے ساتھ ساتھ کتاب اللہ، قرآن ہی قرآن رہے گا تا قیام قیامت۔ روایت میں آتا ہے ایک صحابی رسول جو توریت کے عالم اور حافظ تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے ہیں، ادھر رسول کریم سید عالم بھی تشریف فرما ہے، ادھر صحابہ کرام کا ایک جموعہ تشریف فرما ہے۔ میرے آقا کا چہرہ بالکل متغیر ہوتا جا رہا ہے، سرخ ہوتا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے اس صحابی رسول کو اشارہ کیا، کیا کر رہے ہو؟ دیکھ نہیں رہے ہو سرور کونین کا چہرہ بالکل سرخ ہو چکا ہے؟ فرمایا، متوجہ ہوئے، یا رسول اللہ کوئی اور کتاب نہیں، اللہ کی کتاب موسیٰ پہ اتری ہوئی توریت کی تلاوت کر رہا ہوں، چونکہ میں اس کا حافظ ہوں، اس کا جاننے والا ہوں، اسی لیے اسی کی تلاوت کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے جو جواب دیا سن لو مسلمانوں، یاد رکھو، اچھی طرح یاد رکھو۔ رسول کریم نے فرمایا، لو کان موسیٰ حیا لما اسعہ الا اتباعی، آج اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے، اے میرے صحابی سن لے، میری اتباع کرتے، قرآن پڑھتے، توریت نہیں پڑھتے۔ قرآن کو اللہ نے ناسخ بنا دیا۔ ناسخ کا معنی جتنی پچھلی کتابیں ہیں اس قرآن کے آ جانے سے وہ سب منسوخ ہو گئی، ان کی آیتوں کا پڑھنا بھی منسوخ، اس پر عمل کرنا بھی منسوخ،
اب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. عمل کیا جائے گا تو اسی قرآن کے مطابق عمل کیا جائے گا. تلاوت کی جائے گی تو اسی قرآن کی جائے گی، اور آج تک کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہے گی. اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا. ابھی غالباً حضرت مولانا بلال صاحب اس آیت کی تلاوت کیے تھے، یا بچے نے، یا کسی نے بھی کیا ہوگا یا نہیں، مجھے معلوم نہیں. اللہ نے جس آیت کے ذریعے سند دیا کہ ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے، وہ آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے. علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر جو سینٹنس، جو جملہ، جو ورڈ استعمال کیا ہے، وہ جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. اپنے اوپر لے کر ضرور کہا، لیکن جمع کا صیغہ استعمال فرمایا. اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی حفاظت حافظوں کے ذریعے سے کریں گے. نحن حافظون نہیں کہا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. حفاظ کرام کے ذریعے اس کی حفاظت ہم کریں گے. بھائیو، بزرگ اور دوستو، سید عالم کے زمانے میں قرآن نازل ہوا. میرے لاڈلے نبی سرور کونین جب تک آپ کی آخری سانس چل رہی تھی، قرآن کے نزول کا یقین تھا، جبریل آنے کا یقین تھا، قرآن کی آیتوں کے نازل ہونے کا یقین تھا. لیکن جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، جب آپ پردہ فرما گئے، نہ ابھی جبریل آئے، نہ کوئی آیت آئے گی، اس لیے کہ آخری نبی دنیا سے پردہ کر گئے. قرآن مکمل ہو کر کے آ گیا. اب یہ آیتوں کو اللہ کے صحابہ، رسول کے صحابہ نے ان آیتوں کو لکھا، حضور کے زمانے میں لکھا، کاتب وحی کے ذریعے رسول اللہ نے لکھوایا. کہیں چمڑے کے ٹکڑے میں، کہیں لکڑی کے ٹکڑے میں، کہیں پتھر کے ٹکڑے میں، کہیں کسی انداز پہ ان آیتوں کو، سورتوں کو لکھا جاتا رہا. ہزار حفاظ کرام تیار ہو گئے صحابہ میں سے. اب دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین ثانی، نے آ کر صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، اے امیر المؤمنین، حفاظ کرام دنیا سے اڑتے جا رہے ہیں، ان آیتوں کو یکجا جمع نہیں کیا گیا ہے، کتابی شکل دی نہیں گئی ہے قرآن کو، لہٰذا اس کو یکجا کر لیا جائے، کتابی شکل دے دی جائے. روایت میں آتا ہے صدیق اکبر نے فرمایا، وہ کام میں کیسے کروں جس کو رسول اللہ نے نہیں کیا ہے. پھر اللہ نے صدیق اکبر کے سینے کو شرح صدر فرمایا تو حفاظ کرام کو جمع کیا گیا. دارالخلافہ سے امیر المؤمنین ابو بکر صدیق نے اعلان کروایا کہ جن جن کے پاس آیتیں ہیں، جن جن کے پاس صورتیں ہیں، اس کو رسول اللہ نے کاتب وحی کے ذریعے لکھوایا تھا، وہ اپنے ساتھ ان آیتوں کو لے کر کے آئیں، چاہے جس شکل میں ہو، اور وہ صحیح ہے کر کے 2 گواہ اپنے ساتھ لائیں. ادھر حفاظ کرام کو بھی بٹھا لیا. پھر اس قرآن کو کتابی شکل دی گئی اور قرآن کو لکھا گیا اسی توقیفی انداز سے جیسا کہ روایت میں آتا ہے. اللہ نے بیت المعمور میں، لوح محفوظ میں جس شکل اور جس انداز پہ لکھا ہوا تھا، اسی انداز سے صحابہ کرام نے جمع فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے زمانے میں آیت اتر سکتی تھی، لہذا اس وقت ایک جا جمع نہیں کیا گیا تھا. صحابہ کرام نے ایک نسخہ ابو بکر صدیق نے لکھوا کر دارالخلافہ میں رکھوایا. گویا کہ اللہ کے اس اشارے کے مطابق صحابہ کرام نے لکھا. اس کو اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم یہ اللہ اور اس کے رسول کے مابین کی بات ہے. اب اللہ جانے، رسول اللہ رسولہ اعلم، لیکن آگے جو اللہ نے فرمایا
اپنے علم ابدی، علم ازلی کے صدقے میں اللہ جانتا تھا کہ یہ کتاب قرآن کو کتابی شکل میرے صحابہ دیں گے، لہذا یہ نہیں کہا حاضل کتاب، حالانکہ حاضل کتاب کا لفظ بھی آیا ہے قرآن میں، دوسری جگہ یہ جملہ آیا ہے، لیکن اس جگہ جو اللہ نے فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اللہ کا اشارہ اس بات کی طرف ہے وہ کتاب جو کتابی شکل دی جائے گی، میری آیتوں کو اور میری صورتوں کو جمع کر کے صحابہ لکھیں گے، اس پر بھی کوئی شک و شبہ نہ کیا جائے۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں اس بات کو بڑی وضاحت سے لکھتے ہیں، ان وضاحتوں کا وقت موقع نہیں ہے، تاہم چونکہ بہت مختصر وقت ہے، علماء کرام الحمدللہ آتے جا رہے ہیں، اس ادارے کی مقبولیت کی دلیل ہے کہ علماء اس کی طرف متوجہ ہیں اور ان کی دعائیں ہیں، اور حاجی صاحب تو الحمدللہ بڑے مخلص دیندار، ایسے ہی انجینئر، ایسے ہی ڈاکٹر، ایسے ہی دیندار جو ہے کہ لائر اگر ہمارے اڑیسے میں آگے بڑھ جائیں تو دین کا سربلندی یقینی آگے بڑھ کر کے دین چلے گا۔ میرے استاد حضرت مولانا سراج الساجدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گیا، اور میں اور ایک مولانا مفتی جمال الدین چترویدی بہار سے تشریف لائے تھے، تو پورے اڑیسے کا دورہ ہوا، بالو بیشی میں تقریر کرتے ہوئے مولانا جمال الدین چترویدی نے فرمایا تھا ایک جملہ، ابھی یاد آ گیا کہ اگر اللہ دولت دے تو دین کو لے کر سربلند ہو جاؤ، اگر اللہ دولت دے تو دین کو لے کر سربلند ہو جاؤ۔ اللہ نے حاجی وحید الزما صاحب کے حصے میں وہ عطا کیا ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین جہاں بھی ہے وہ آگے ترقی کرے، علماء پیدا ہوں، حفاظ پیدا ہوں، دیندار پیدا ہوں، دینداں پیدا ہوں، لہذا وہ اپنے مال کو، دولت کو اپنی نہیں سمجھتے، وہ اللہ کی دی ہوئی دولت ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، یہ سب کے سب اسی رب ذوالجلال کا کرم ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ادارہ دین بدین ترقی کی طرف گامزن ہے۔ میں مزید کچھ کہے بغیر جو حدیث میں نے قرات کی ہے اس کا ترجمہ کروں گا، اور اس سے پہلے قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ تغابن کے اندر اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اے میرے بندو، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں اس جگہ نور سے مراد نازل کرنا جو اللہ کہہ رہے ہیں، اس سے مراد قرآن پر ایمان لے آؤ کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اور تمہارے ہر عمل کا سے اللہ باخبر ہے، ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، اللہ کو سب چیز کی خبر ہے۔ بہرحال اللہ کا کرم ہے، یہ ادارہ از ابتدا تا ایدم دینی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ یہ علماء قابل ستائش ہیں، قابل تعریف ہیں، قابل تحسین ہیں، قابل مبارکباد ہیں، اور جسی طرح جتنے ادارے ہیں جہاں پر بھی قرآن کی خدمت ہو رہی ہے وہ سب کے سب قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اللہ کے سلیبس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، چاہے تنخواہ کم ہی کیوں نہ ہو، بھروسہ اللہ پر ہے، چاہے سیلری ان کو 2 مہینے میں ملتی ہو تب بھی وہ اللہ پر شاغل ہو کر کے دین کے کام میں لگے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہی کہا ہے کہ تم میں بہتر وہی ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ قرآن پڑھنے والا اور پڑھانے والا دنیا کے ہر اس 1 نمبر سے بھی زیادہ انسان 1 نمبر پہ وہ ہے اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور پڑھاتا بھی ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ ہمارے نزدیک کتنے ہی گھٹیا ہم بنا لیں، ہمارے بنانے سے کیا بنتا ہے نا ہمارے بگاڑ سے کیا بگڑتا ہے۔ آقائے نامدار کے زمانے میں منافقوں نے بگاڑنے کی کوشش کی، ٹکڑا ٹکڑا کر دینے کی پلاننگ کی منافقوں نے، لیکن اللہ نے ان منافقوں کا بھانڈا پھاڑا اور پوری سورت نازل فرمائی سورہ منافقون کی کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔
اے میرے لاڈلے نبی، منہ سے ایمان اور اسلام، دل میں ان کے کفر چھپا ہوا ہے۔ یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافق اس کہنے میں جھوٹے ہیں، جھوٹے، کہ ان کا منہ تو کہتا ہے ایمان اسلام محمد، لیکن دل میں ان کے کفر ہے۔ پوری سورت نازل فرمائی اور اس منافق کے سردار کا بھانڈا بھوڑا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی۔ جب مہاجر ہجرت کر کے مکے سے مدینہ گئے، انصار جو مدینے والے ایمان والے تھے، مہاجرین کی مدد فرمائی، اور پھر ان میں آپس میں بڑے گھل مل کر کے رہنے لگے، ایک دوسرے کے مونس و غمخوار بن کے گزرنے لگے، ایک دوسرے کے جو ہے کہ تائید کار بن کر کے گزرنے لگے۔ اچانک ایک موقع پر کچھ انصاری ساتھی اور کچھ مہاجر ساتھی، یہ دونوں سفر میں گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب دونوں رہیں گے تو کچھ نہ کچھ چکپک بھی ہو جایا کرتی ہے، عام آدمی میں بھی ہوتی ہے، بھائی بھائی میں ہوتی ہے۔ اچانک کچھ معاملہ ایسا ہو گیا، آپس میں تو میں ہو گئے، تو یہ منافقوں کا سردار انہی کے ساتھ تھا، عبداللہ ابن ابی۔ اس نے جا کر انصار ساتھیوں سے کہا، تم نے ہی تو ان کے منہ کو بڑھا دیا، تم اگر ایک گھر نہ دیتے، تم اگر ایک بیوی کو ان کے حوالے نہ کرتے، اگر تم مدد اور ان کی نصرت نہ کرتے، آج یہ تمہارے اوپر انگلیاں اٹھا سکتے تھے۔ لہٰذا تم طے کرو، عہد کرو، اوتھ لو، شپث لو کہ جب مدینہ لوٹو گے تو ان ذلیل مہاجرین کو نکال کر کے باہر کر دو۔ قرآن سنا رہا ہوں، قرآن میرے نبی کے زمانے میں، نبی کے موجودگی میں، نبی کے چہرے انور کو دیکھ کر، قرآن پاک کے نزول کو دیکھنے کے باوجود بھی ایسی قساوت قلبی تھی ان کی کہ پھر بھی ایمان لانے کے بجائے مومنین کو لڑانے کی فکر میں رہتے۔ انہوں نے عہد کروایا انصار سے، انصار مدینہ سے کہا، لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَ۔ اے انصار، اے مددگار، تم عہد لو کہ جب مدینہ لوٹو گے تو ان مہاجرین کو نکال کر کے مدینے سے باہر کر دو گے، ان مکہ والوں کو جو محمد کے ساتھ آئے ہیں ان کو نکال کر کے باہر کر دو گے، عہد لو۔ ان لوگوں نے عہد بھی لے لیا۔ ان باتوں کو حضرت زید بن ارقم، ایک صحابی رسول، سن رہے تھے۔ انہوں نے آ کر رسول کریم سید عالم کے بارگاہ میں فرمایا، یا رسول اللہ، یہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی نے انصار لوگوں کو اکسا کر کے کہا ہے کہ یہ جو مدینے میں آئے ہیں مکے کے لوگ مہاجر، مدینہ جب ہم لوٹیں گے تو ان کو نکال کر کے باہر کر دیں گے، ان ذلیل لوگوں کو، اور ان پر خرچ نہیں کریں گے یہاں تک کہ یہ لوگ جو محمد کے پاس رہتے ہیں سب بھاگ جائیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ بات ہوئی ہے؟ کہا کہ بالکل یا رسول اللہ۔ وفد آ گیا مہاجر اور انصار کا۔ آتے ہی حضرت نبی کریم سید عالم نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا اور فرمایا کہ تو ان دونوں بھائی انصار مہاجر کے اندر ایسی بات کر کے پھوٹ ڈالی ہے تو نے؟ خدا کی قسم، میرے آقا کے سامنے ہی وہ گالوا گری کیا، کہا کہ نہیں میں نے ایسی باتیں نہیں کی، جھوٹ کہہ دیا۔ اللہ کو برداشت نہ ہو سکا، اللہ نے اپنے لاڈلے نبی کے سامنے اس آیت کو اتارا کہ لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ کیا جانیں گے، یہ منافق کیا جانے گا عزت کس کو ہے، ذلت کس کو ہے؟ عزت تو اللہ کہتا ہے مومنین کو ہے، مسلمین کو ہے، اللہ کو ہے، رسول اللہ کو ہے۔ یہ ذلیل لوگ عزت کیا دیں گے؟ اللہ کہتا ہے کہ عزت تو دے گا اللہ ایمان والوں کو دے گا۔ لہٰذا اب ان کی منافقت نہ چل سکی، بالآخر ذلیل اور رسوا ہو کر کے اس کو عبداللہ ابن ابی کو جانا پڑا۔ تو یہ ہمیشہ ستیزہ کار رہا ہے، ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولحبیس، یہ ہمیشہ رہا ہے۔ اس لیے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی کی ایک ایک بات ہمارے لیے آئیڈیل ہے،
ایک حدیث میں نے قرات کی تھی، اس کا ترجمہ کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ وہ حدیث یہ ہے، حضرت نبی کریم سید عالم کے بہت چہیتے لاڈلے، بہت ساری روایتیں جن سے نقل ہے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ذرا غور سے سننا مسلمانوں، وہ دور قریب آ رہا ہے جو آپ کے اس فرمود کے مطابق آنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول نے پیشن گوئی فرمائی ہے، فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص نے کہ میں نے رسول کریم سید عالم کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی بندوں کے سینوں سے علم قرآن علم حدیث کو کھینچ کھینچ کر کے نہیں نکالیں گے۔ یہ جو علم دین ہے اللہ تعالی علماء کے دل سے یوں کھینچ کھینچ کر کے نہیں نکالیں گے، بلکہ علماء ہی کو اٹھا لیں گے، علم کے جاننے والے ہی اٹھ جائیں گے، علم ختم ہو جائے گا۔ جب ایک بھی عالم دنیا میں نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہلوں کو اپنا سردار رہبر اور انہی سے مسائل پوچھیں گے۔ ان کے پاس قرآن ہے نہیں، ان کے پاس حدیث ہے نہیں، فسئلوا، ان سے سوال کیا جائے گا، فتویٰ لیا جائے گا، فافتؤوا، پس وہ بغیر علم کے فتویٰ بھی دے دیں گے، فافتؤوا بغیر علم فضلوا واضلوا، خود گمراہ ہیں دوسروں کو گمراہ کر ڈالیں گے۔ یہ روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنا رہنما، اپنا رہبر، اپنا قائد اہل علم کو بنانا چاہیے، بے علم کو نہیں بنانا چاہیے۔ اگر بناتے ہیں گویا کہ اپنے اوپر ہم وبال کاٹ رہے ہیں، اپنے اوپر ہم وبال لاد رہے ہیں کہ ہم بجائے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے من مرضی والا ہم چلنے کا پسند کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے علماء کو اپنے قائد، اپنا قیادت۔ ابھی ایک جگہ سے کل فون آیا، مولانا یہ کیا کہتے ہیں جمعے کے دن روزہ ہوگا نہیں؟ میں کہا کون کہتا ہے؟ عالم ہے کوئی؟ مفتی ہے کوئی؟ نہ سب کہتے ہیں۔ میں کہا سب کون؟ عالم سب یا جاہل سب؟ میں جاہل ہوں، مجھ سے مسئلہ پوچھا جائے گا، مجھے بتانا چاہیے کیا؟ بلکہ ان علماء سے پوچھنا چاہیے جو اللہ کے اور اس کے رسول کا علم رکھتے ہیں ان سے۔ اب سب بول دیں گے تو کیا کتا بکری کتا ہو جائے گا؟ بولو، ہوا ہے دنیا میں لوگ کتے کو بکری کو کتا بنا کے کھا گئے؟ ایسا بھی واقعات میں سے آتا ہے۔ چار چھک میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ جب بھی گزرے گا کہو گے کتا کیا لے کے جاتا ہے؟ اب وہ پریشان ہو گیا، 3-4 مرتبہ چوک میں دیکھا، یہ بھی کہتے ہیں بکری کو کتا، وہ بھی کہتے ہیں بکری کو کتا، وہ بھی کہتے ہیں بکری کو کتا۔ اب بیچارہ آخر میں جھنجلا کے پھینک کے بھاگا۔ اب یہ چاروں کے چاروں جو پلاننگ بنا کے تھے وہ بکری کو لے جا کے کھا لیے۔ چار دائی میں جو حال ہوتا ہے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ علماء کی قیادت، سیادت، مدارس کو اپنا آئیڈیل بنا کر کے ہم زندگی گزاریں تاکہ ہماری زندگی اخروی زندگی کامیاب زندگی۔ حصول علم دین در اصل وہ فضل الہی ہے، حصول علم دین در اصل وہ فضل الہی ہے کہ جس کے دم سے دو عالم میں تاج پادشاہی ہے، جو برگشتہ نظر آتے ہیں اس تعلیم نبوی سے، جو برگشتہ نظر آتے ہیں اس تعلیم نبوی سے، یہ ان کی بد نصیبی کو رزاں کی کم نگاہی ہے۔ معزز سامعین، آپ کا تعاون، آپ کی نصرت، آپ کی مدد اس ادارے کے ساتھ، تمام اداروں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کیا پتہ یہ طلب ایک دن حاجی صاحب کو ہمارے استادوں نے پوچھ لیا، حاجی وحید الزمان صاحب سے، کہ آپ بار بار آ جاتے ہیں مدرسہ، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن وجہ کیا ہے ذرا بتائیے؟ قریب ہے، بالکل پیچھے ہی ہیں ہم لوگ، سد بٹیا۔ تو حاجی صاحب نے جو جواب دیا میرے آنکھ سے آنسو آ گیا، خدا کی قسم۔ حاجی وحید الزمان صاحب جو اس کے بانی مبانی، فرمایا میں آتا ہوں مدرسوں میں جاتا ہوں، صرف یہ نہیں جو مدرسے کو جاتا ہوں میں ان طلباء کو اپنی پہچان کرواتا ہوں کہ یہ مجھے پہچان لے۔
موت حیات کا کوئی بھروسہ نہیں. حشر کے میدان میں یہ طلبہ جب اللہ کے سامنے ہوں گے اور اللہ ان کو کہہ رہے ہوں گے قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات میں چڑھتا چلا جا، تو میں وہاں جا کے کھڑا ہو جاؤں گا تو یہ مجھے پہچان لیں گے. جہاں ان کو اللہ پاور دے گا کہ اس کو جنت میں جا، تو جس کے اپنے ساتھ جنتی میں جس کو چاہتا ہے لے کر کے جا، تو یہ میں جب ان پہچانا ہوا ہوں گا تو مجھے بھی پکڑ لیں گے، پہچان لیں گے، لے کے چلے جائیں گے. اپنا پہچان کروانے آتا اور کوئی مقصد. اللہ ہم سبوں کو یہی جذبہ، یہی شوق، یہی ذوق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.